مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت سے گزرے ہوں۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال نہیں، بلکہ بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگیوں کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دن پرکشش جسم بھی ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا، میرا ایمان بھی مضبوط ہوتا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے، اس عبادت سے سوائے مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ کسی کے اخلاق اور دیانتداری پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک تم اس کو غصے اور طمع کی حالت میں نہ دیکھ لو۔ الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اپنا کام خوش اسلوبی اور آسانی سے کر سکتا ہے اور دوسروں سے کروا سکتا ہے۔